بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو محمد یوسف کرکٹر کے قبول اسلام کی کہانی انہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ محمد یوسف بیان کرتے ہیں کہ ہماری رہائش ریلوے کالونی گڑی شاہو لاہور میں تھی۔ یہاں میرے ہم مذہبوں کے بھی گھر تھے، لیکن زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہی تھی۔ اتفاق کی بات کہیے کہ میرا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور کھیلنا کودنا بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں مجھے کوئی ایسی خاص خوبی یا امتیازی بات نظر نہیں آتی تھی کہ میرے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوتا۔ مسلمان لڑکوں کے مشغلے بھی میرے جیسے ہی تھے۔ ایف سی کالج میں پڑھائی کے دوران میری دوستی ایک ہم جماعت لڑکے جاوید انور سے قائم ہوئی۔ وہ کرکٹ کے سپر سٹار اور ہمارے سینئر ساتھی سعید انور کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے زندگی بھر اس جیسا لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے ملنے سعید بھائی کے گھر جاتا رہتا تھا۔ سعید بھائی تو 1999 سے قومی ٹیم میں تھے۔ میں کوئی 9 سال بعد ٹیم میں آیا تھا۔ وہاں اکثر ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر آ جاتے تھے، جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ نیکی اور نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت سعید بھائی کو ایسی باتوں کی لگن نہ تھی۔ اکثر جب ذوالقرنین حیدر یا تبلیغ والے دوسرے لوگ آتے تو سعید بھائی مجھے باہر بھیج دیتے کہ کہہ آؤ کہ سعید گھر پر نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت مذہب کی طرف آنے لگی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے بھی ان کا میل جول بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی رنگ میں رنگ گئے۔ اکثر تبلیغی دوروں پر رہنے لگے۔ وہ مجھے کہتے تھے، یوسف، ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ سعید بھائی نے مجھے ان دنوں کبھی یہ نہیں کہا کہ یوسف تم مسلمان ہو جاؤ، ہمیشہ اس دعا کی تلقین کرتے رہے۔ میں سعید بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتا رہا۔ میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت ہی متاثر ہوا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے وقار احمد، بڑی پرانی دوستی ہے میری اس سے۔ یہ یوسف کے مسلمان ہونے سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سو گیا کہ اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھاؤ۔ رات میں نے خواب میں اپنے دوست وقار کو دیکھا۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھ کھلنے پر میں یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وقار شیخو پور کا رہنے والا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں پی آئی اے اور نیشنل بینک کے درمیان میچ کھیلنے شیخو پورا کرکٹ گراؤنڈ تجویز ہوا۔ میں پی آئی اے کی طرف سے کھیل رہا تھا۔ شیخو پور پہنچا تو میرا وہی دوست وقار احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہیں خواب والی وضع قطع۔ میں اسے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز سے مجھ سے پوچھا، یوسف سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے۔ شام کو میں شیخو پور سے لاہور آیا تو سیدھا کیلوری گراؤنڈ سعید بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ اکتوبر سن 2002 کا ذکر ہے۔ میں نے سعید بھائی سے کہا، سعید بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
سعید بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی۔ اس دوران میں جب بھی ریونڈ جاتا اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھتا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینے کا اعلان کر دینا چاہیے تو وہ کہتے نہیں یوسف، ابھی نہیں۔ شاید انہیں میری شکل دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی میں اس لائق نہیں ہوا۔ میری مولوی فہیم صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انضمام الحق بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑی شفقت کی۔ جون سن 2005 میں کرکٹ ٹیم کچھ میچ کھیلنے سعودی عرب گئی۔ میچ تو نہ ہوئے، البتہ ٹیم نے عمرہ کیا۔ اس سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے میری بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ میں نے اسے آزادی دے دی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ پوری ٹیم نے عمرہ کیا لیکن میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا کیونکہ ابھی تک میں نے مسلمان ہونے کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن مجھے سخت بے تابی تھی کہ عمرے کی سعادت حاصل کروں۔ میری بیوی بھی میرے ہمراہ تھی، اب وہ تانیہ کی بجائے فاطمہ ہو چکی ہے۔ ریونڈ سے مولوی فہیم صاحب نے مکہ میں موجود عالمگیر صاحب کے ذمے لگایا اور وہ رات گئے، ہم دونوں کو حرم تشریف لے گئے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ رات کے پچھلے پہر شروع ہونے والا عمرہ صبح 5 بجے ختم ہوا۔ میں نے اسی وقت مولوی فہیم صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے ذکر کیا جنہوں نے مجھے قبول اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان واپس آتے ہی میں نے اعلان کر دیا۔ اسے اتفاق یا قدرت کا انعام کہیے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام بھی مسلمانوں والے رکھے تھے۔ بیٹی کا نام انیقہ یوسف اور بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ والدہ کچھ رنجیدہ ہوئیں لیکن اب سب کچھ معمول پر آ رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ وہ میرے پورے خاندان کو حق اور سچ کا راستہ دکھا دے، آمین۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔